أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان المبارک کی ہماری یہ 23ویں نشست ہے. بات کر رہے تھے ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پر. کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اعتراف کر رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں، بلکہ ایک معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. گویا عبادت کے لیے تجھے ہی خاص کرتے ہیں. اس دن میں نے سنایا تھا کہ وَنَخُصُّ لَكَ بِالْعِبَادَةِ وَالْإِسْتِعَانَةِ، عبادت اور مدد کے طلب کرنے کے باب میں ہم تیری ہی بارگاہ کو خاص کرتے ہیں اور تیری ہی درگاہ کو خاص کرتے ہیں. کل بات ہو رہی تھی توحید کے آغاز کے سلسلے میں، اور پھر کیسے اس کے اندر شرک اور بت پرستی داخل ہو گئی. اس سلسلے کی تاریخی اعتبار سے موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے آ گئی، اور اس پس منظر میں گویا قرآن کریم نازل ہوا، یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. اور ایک بات میں نے یہ کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مقام نبوت کی بھی حد بندی کر دی. بعض حضرات کی چاہت تھی کہ اس مضمون کو ذرا تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ، تاکہ ہمیں پورے طور پر سمجھ میں آ جائیں. میں نے سوچا کہ پورے مضمون کو بیان کرنا وقت بھی اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے اور مناسب بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اسی بات کو جو صرف اور صرف مقام نبوت کے لمیٹیشن کے سلسلے میں کل بتایا تھا، تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ مزید اس کو بیان کر دوں تاکہ میری اور آپ کی تسلی کا سامان بن جائے. کسی زمانے میں ایک بدعتی شاعر نے ایک بات کہی تھی کہ مستوی تھا جو عرش پہ خدا بن کر. یاد رکھیں یہ بات جو کہی تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی تھی، اور کہہ رہے ہیں ابھی بھی اپنے اسٹیج کے اوپر سے. میں بھی تھوڑی اس کی وضاحت کو سامنے رکھ کر مقام نبوت کو واضح کر دوں. کیا کہ مستوی تھا جو عرش پہ خدا بن کر. ذرا الفاظ پر دھیان دیجئے. مستوی تھا جو عرش پہ خدا بن کر. مستوی تھا یعنی بیٹھا ہوا تھا، جو عرش پہ خدا بن کر اتر آیا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر. بات سمجھ میں آئی کیا کہنا چاہتا ہے شاعر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی ہم پناہ چاہتے ہیں کہ عرش پر اب تک خدا بن کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اخیر میں محمد جو ہے مصطفیٰ بن کر مدینے میں آئے. اور شاعر کی زبان ہوتی ہے، مجمع ہوا کرتا ہے تو لوگ اس پر واہ واہ بھی کہہ دیتے ہیں.
حالانکہ کتنا خطرناک عقیدہ جو مجھے اور آپ کو دائرے اسلام ہی سے خارج کر دیتا ہے۔ خدا تو ایک ہے، کل پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ معبود تو ایک ہی ہے، اس سے زیادہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ مگر شاعر کہتا ہے کہ مستوی تھا جو عرش پہ، خدا بن کر اتر آیا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ اللہ کو یہ بات معلوم تھی، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درجہ تھا، اس درجے کو بھی بیان فرما دیا اور آپ کے مقام کا لمیٹیشن کر دیا۔ اور کل میں نے وہ کلمہ پڑھ کر کے آپ کو سمجھایا تھا کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ مقام خداوندی کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام کیا ہے، اللہ کی ذات کتنی اعلیٰ ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی پرستش اور پوجنے کے لائق نہیں۔ یہ اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقام ہے کہ وہ معبود ہے، وہ عبد نہیں ہے، وہ بندہ نہیں ہے۔ بندے اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اور مقام نبوت کو بھی ساتھ میں بیان فرما دیا اور پھر کہا کہ جب تک کوئی آدمی ان دو باتوں کا اعتراف اور اقرار نہ کرے اور جب تک اس کو ان دو باتوں کو اپنے دل کے اندر صحیح طور پر جگہ نہ دے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا ایمان اور اسلام قابل قبول نہیں۔ ان دو باتوں میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں ابھی بتاؤں گا یہ بات بھی کہ رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ گویا ہر بات میں سمجھوتا کر سکتا ہوں، ہر بات میرے لیے سمجھوتے کی ہو سکتی ہے اور میں اس سلسلے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسا میں نے کہا تھا کہ گناہ لے کر کے آوے وہ معاف کر دے، زنا اور شراب لے کر کے آیا معاف کر دیا، جھوٹ اور غیبت لے کر کے آوے کسی طرح سے بندے کو منع کر کے وہ کیا کر دے، معاف کر دے۔ گویا ہر بات کے اندر کمپرومائز پاسبل اور ممکن ہے، سمجھوتا ممکن ہے، مگر یہ وہ دو باتیں ہیں جن دو باتوں کے اندر کسی طرح سے بھی رب تبارک و تعالیٰ سمجھوتا کرنا نہیں چاہتے ہیں اور اس معاملے میں کسی بھی طرح سے کوئی لچک اور فلیکسیبلٹی اس نے رکھی ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں ایک ذرہ برابر بھی درگزر کا معاملہ کرے۔ ان میں سے پہلی بات کون سی ہے؟ اللہ کا ایک ہونا کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں اور میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اے ایمان والے اور اسلام میں داخل ہونے والے، سب سے پہلے اس بات کے اوپر تجھے آنا ہوگا اور اس بات کا اعتراف اور اقرار کرنا ہوگا، ایک نمبر کی بات۔ اور دوسرے نمبر پر پھر کیا کہا؟ اتنا کلمہ بھی کافی نہیں ہوگا، ورنہ اتنا کلمہ پڑھنے والے بھی دنیا میں بہت سارے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے بھی ہیں دنیا کے اندر، وہ اس کو خالق اور مالک مانتے ہیں، وہ اس کو سرشٹی کا سرجنہار مانتے ہیں، مگر دوسرا کلمہ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں نے کہا تھا یہ کیا ہے؟ مقام نبوت، نبوت کا مقام بیان کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور ایک بشر ہے، لا کل بشر کہہ سکتے ہیں آپ، ہماری طرح نہیں، ایک انسان ہے مگر ہماری طرح نہیں، ایک الگ ہی قسم کے مقدس اور پوتر ہیں، مگر ہے تو وہ بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہ وہ دوسری بات ہے کہ جس کے بات پہ بھی اللہ تعالیٰ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، کہ محمد کا مقام عبدیت کا ہے، وہ کسی بھی صورت کے اندر معبود کے مقام پر نہیں آ سکتے۔ محمد کا مقام میری غلامی کا ہے، وہ کسی بھی طرح سے گویا کہ میں اس کا غلام نہیں بن سکتا ہوں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کا غلام نہیں، وہ کون ہے؟ میرے غلام ہیں۔
یہ مقام عبدیت ہے اور وہ مقام معبودیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا بندے سے پہلی مرتبہ میں ہی ایک ایسی سندھی اور معاہدہ کروا رہا ہے کہ یہ زندگی میں کبھی توڑا نہیں جا سکتا ہے اور زندگی میں کبھی اس سے آنکھ مچولی کی نہیں جا سکتی ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر اس کے اندر کوئی بھی آدمی ایک کہہ لیجئے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی آگے اور پیچھے کرنا چاہے تو خدا کہہ رہا ہے کہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہے، اس کا ایمان اور اسلام کی فہرست میں شمار نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمانوں اور ایمان والوں کی فہرست میں شمار ہونے کے لائق اور قابل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہی وہ پہلا کلمہ ہے جس کلمے کے اوپر میری توحید اور میری توحید کے بعد میں نے جو اسلام تمہارے لیے پسند کر کے تم کو دیا ہے اور جو آخری مذہب کے طور پر میں نے تم کو دیا ہے، جو آخری ریلیجیس کہلاتا ہے، جس کے بعد کسی اور مذہب کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں اگر کوئی مذہب اور کوئی تصور، کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ، کہہ لیجئے کوئی تھیوری اگر پسندیدہ ہے اور مقبول ہے تو وہ کون سی ہے؟ اسلام کی تھیوری پسند ہے اور اسلام کا نظریہ پسند ہے، اور کوئی نظریہ وہاں پر کسی طرح کا بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ تو مقام نبوت بیان فرما کر گویا کل میں نے بتایا تھا کہ عبد کہہ کر کے ثابت کر دیا کہ محمد چاہے کتنے ہی اونچے مقام کے اوپر فائز ہو جائے۔ میں نے کہا کئی مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ معراج کا واقعہ آپ کے سامنے صرف اس کی ایک جھلک بیان کی تھی میں نے۔ اتنے اونچے مقام کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ رہے ہیں، یہاں شک اور شبہ ہو سکتا تھا کسی کو، یا کسی کے دماغ کے اندر شیطان وہ پٹی پڑھا سکتا تھا جو پٹی کس کو پڑھائی تھی؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگوں کو پڑھائی تھی۔ کیا پڑھایا تھا؟ کہ دیکھو یہ ود، یہ سوا، یہ یغوث اور یہ یعوق اور یہ نصر، یہ خدا کے بہت پوتر بندے ہیں اور اتنے اونچے اور اتنے مقام والے بندے ہیں، اتنے مقام والے بندے ہیں کہ اگر تم ان کو بھی تھوڑا سا خوش کر لو گے تو پھر خدا تمہاری ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پہلا جنریشن ختم ہوا، پھر دوسرا ختم ہوا اور تیسرا جنریشن انہی کو کیا سمجھنے لگا؟ معبود سمجھنے لگا، اس وجہ سے کہ انہوں نے بھی ان کے اندر وہ چیزیں دیکھی تھی جو چیزیں تعجب خیز تھی، اور ان چیزوں کو سن کر کے اور دیکھ کر کے انسان کو ایک بہت ہی سمجھ لیجئے کہ تعجب ہوتا ہے اور وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، اور انسان کا نیچر بن چکا ہے کہ ہمیشہ تعجب خیز چیز کے اوپر قربان ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا نیچر ہے، کبھی بھی اس کے دماغ سے اوپر کی کوئی بات آ جاوے اور وہ اس کو حیران کر دے تو فوراً وہ اس بات کی طرف بہت جلدی سے بڑھتا ہے اور بڑھ کر کے بہت جلدی اس چیز کو قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو حیران کن بات ہے، بڑی تعجب خیز بات ہے۔ تو انہوں نے بھی ود کو اور سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو اسی طرح سے سمجھ لیا اور رفتہ رفتہ اور دھیرے دھیرے مقام عبدیت سے ان کو نکال دیا، ان کی تصویریں بنائی اور تصویریں بنانے کے بعد بولو ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا، انہی کو کیا بنا دیا؟ معبود بنا دیا، اور نوح کو چیلنج کر دیا کہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونصر۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم مت چھوڑو اپنے ان معبودوں کو، حالانکہ وہ تو اس زمانے کے پوتر انسان تھے، اچھے لوگ تھے، اس زمانے کے بزرگ انسان ان کو کہا جاتا تھا، لیکن اب ان کو کس کا درجہ دے دیا؟ معبودیت کا درجہ دے دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی جانتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ ایسا کلمہ دیا، اور اس کلمے میں رسالت کا مقام کتنا اونچا ہے آپ جانو تو صحیح۔ بندہ تو میں بھی ہوں اور آپ بھی ہے اور ہر ایک بندہ ہے، مگر ہر ایک رسول تھوڑی ہے، ہر ایک نبی تھوڑا ہے۔ تو رسالت کا مقام تو بہت اونچا ہوا، نبوت کا مقام تو بہت اعلیٰ ہوا، مگر اس کے باوجود بھی کلمے میں عبدیت کو پہلے لا رہے ہیں اور رسالت کو بعد میں لا رہے ہیں۔ کلمہ پڑھو، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ عبد میں محمد کا عبد ہونا، بندہ ہونا، اور رسول میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور پیغمبری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ دنیا کا قانون اور دستور یہ ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوا کرتی ہے اور جس چیز کا جتنا اونچا ویلیو ہوا کرتا ہے اس چیز کو پہلے نمبر کے اوپر بیان کیا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے، اور جو چیز نچلے درجے کی ہوا کرتی ہے اس کا نمبر بعد میں آتا ہے۔
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو سمجھانا تھا اور یہ سبق دینا تھا کہ معبود میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اتنا اونچا مقام والا نبی اور اتنی اونچی رسالت والا رسول بھی اس مقام کے اوپر نہیں پہنچ سکتا۔ اس بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نمبر کے اوپر عبد لا دیا اور اس طرح مقام نبوت کی حد بندی کر دی اور کہا کہ نبوت کتنے ہی اونچے مقام کے اوپر فائز ہو جائے لیکن ہے تو وہ بھی کون؟ اللہ کے بندے۔ وہ کہیں کسی طرح سے لوگ ان کی ایسی چیزوں کو دیکھ کر کے کہیں ان کو معبود نہ سمجھ بیٹھے، جیسے کہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنے بڑوں کو معبود سمجھ لیا اور معبود کا درجہ دے دیا، کہیں آج کا یہ انسان بھی ان کو معبود نہ سمجھ بیٹھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیٹیگری بنا دی اور یہ اسٹیٹس ان کا بیان فرما دیا۔ ورنہ آپ دیکھیں، اسی لیے جب اس کلمے کو پہلے زمانے کے اندر پڑھا گیا تھا تو اس زمانے کے اندر پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، کئی صدیاں گزر گئی، مگر اتنی ساری صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اس مقام سے نہ کسی نے گھٹانے کی کوشش کی اور نہ کسی نے بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ بہت بعد میں نبوت کو بڑھایا اور اتنا بڑھایا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی بھی خدا کی طرح عالم الغیب ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی بھی خدا کی طرح حاضر و ناظر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی بھی خدا کی طرح مشکل کشا ہے۔ بلا قرآن کی آیت کریمہ صاف لفظوں کے اندر اور ایک دم واضح انداز کے اندر کہہ رہی ہے کہ عبادت کے لائق تو کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے، اور عبادت اسی کی جائے گی جو کہیں پر بھی ہو اور ہمیں دیکھ سکے۔ ہم کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے اور وہاں عبادت کر رہے ہیں، وہاں بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سمندر کی تہ کے اندر ایک طبقہ عبادت کر رہا ہے، بیک وقت وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ آسمان اور فضاؤں کے اندر، ہوائی جہاز کے اندر اڑتے ہوئے لوگ عبادت کے اندر مشغول ہے، وہاں پر بھی وہ اس کو دیکھ رہا ہو، اور پھر اتنے ساروں کو دیکھ کر اور اتنے ساروں کی عبادت کو دیکھ کر ان کا بدلہ دینے کے اوپر بھی وہ قادر ہو، ایسی ذات تو کس کی ہے بولو؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ نبی مرسل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں عطا فرمائی ہے کہ کسی کی اس طرح کی مدد کر سکے جس طرح کی مدد کون کیا کرتا ہے؟ رب کیا کرتا ہے۔ کسی کو یہ گنجائش ہی نہیں رکھی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس لیے آپ دیکھیں تو شروع کی کئی صدیوں کے اندر اس سلسلے کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ کوئی بتاوے تو صحیح کہ نبوت کے مقام کو کسی نے گھٹایا ہو اور کسی نے بڑھایا ہو۔ یہ بہت بعد میں چل کر کے یہ نئی سوچ شیطان کی بنیاد کے اوپر دماغوں کے اندر ڈالی گئی، اور پھر ایک عجیب و غریب مسئلہ اس کا قرآن کریم نے جگہ جگہ کے اوپر انکار فرما دیا۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہیں سے تردید کر دی کہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہر جگہ حاضر و ناظر میں رب ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے حاضر و ناظر، میں ہی مشکل کشا ہوں، اس لیے کہا ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کرتے ہیں، میرے علاوہ تمہارا مشکل کشا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جگہ جگہ کے اوپر قرآن مقدس کے اندر یہ اعلان بندوں کے لیے کروایا گیا، لیکن بہت بعد میں چل کر کے یہ چیز وجود میں آئی اور لوگوں کے عقیدوں کو تباہ و برباد کرنا شروع کیا۔ ورنہ آپ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم انسانوں سے پردہ فرما گئے اور گنبد خضرا میں ابھی آرام کے لیے پہنچے بھی نہیں تھے، ابھی تو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے، اور باری باری حضرات صحابہ آ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کی امامت کسی نے نہیں کروائی، اس لیے کہ وہ امام الانبیاء ہے، اور جو امام الانبیاء ہوتا ہے اس کا کوئی امام نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس بنیاد پر باری باری جٹھوں کی شکل کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آ کر کے نماز پڑھائی، کوئی اختلاف نہیں۔ ایک معمولی سا اختلاف صرف اتنا کہ کسی نے یہ کہا کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے کی تاب نہ لا سکے اور بالکل آپے سے باہر ہو گئے۔ خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے تو میری تلوار اور اس کی گردن
یہ بات کہی، لیکن عین اس موقع کے اوپر ممبر رسول کے اوپر کھڑے رہ کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے تاریخی جملے کہے کہ جن تاریخی جملوں کے آ جانے کے بعد قیامت تک کے انسانوں کا جتنا کنفیوژن ہو سکتا تھا اور جتنی شنکائیں ان کو پیدا ہو سکتی تھی، وہ تمام شنکائیں اور جتنا ڈسپیوٹ اس مسئلے پر ہو سکتا تھا، ان سب چیزوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2 جملوں کے اندر ختم کر دیا۔ حضرات صحابہ بھی وہاں پر موجود ہے، صدیق اکبر ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہیں اور جسد اطہر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہے۔ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کا مسئلہ بھی پیش نہیں آیا تھا، ابھی آپ کو جو ہے جسد اطہر کو خاک کے حوالے کیا بھی نہیں گیا تھا، اور عین اس موقع کے اوپر کھڑے ہوئے اور یوں جملے کہے، بہت للکار کر کے روایتوں میں یہ بات آتی ہے، بہت پراعتماد لہجے کے اندر کہہ لیجیے انتہائی جذبات کے ساتھ صدیق اکبر نے یہ جملے کہے تھے، من کان منکم یعبد محمدا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو شخص تم میں کا محمد کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھ لو کہ محمد کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ محمد کا تو کیا ہو چکا؟ اگر تم میں کا کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ جس کا انتقال ہو جائے، جو دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کا انتقال ہو جائے اور جو دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، وہ قابل عبادت نہیں ہو سکتا ہے، اس کی پوجا نہیں کی جا سکتی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور سبھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اس وقت تک کے اندر، پھر بھی جھنجھوڑنے کے لیے اور رہتی دنیا تک کی انسانیت کو سمجھانے کے لیے کہ کہیں مقام نبوت کو ابدیت سے نیچے مت اتار دینا، مقام نبوت کو ابدیت سے نیچے اتار کر کے کہیں اوپر مت اٹھا دینا اور کہیں معبودیت کے مقام کے اوپر مت پہنچا دینا۔ کہا ومن کان یعبد اللہ، اور جو لوگ کہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، فإن اللہ حی لا یموت، کہہ دیا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، لا یموت، اس کو کبھی بھی موت واقع نہیں ہو سکتی ہے، اس کے اوپر کبھی بھی موت طاری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہی ذات ہو سکتی ہے جو پہلے سے ہیں اور زندہ ہے اور کبھی اس کے اوپر موت طاری نہیں ہو سکتی۔ اسی بنیاد کے اوپر پہلے ہی نماز کے مرحلے کے اندر اس مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو یہ یاد دلا دیا گیا اور یہ حق مضبوط کروا دیا گیا کہ مانگو اور کہو اللہ کے حضور میں، اے اللہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے وہ کہا تھا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اتنے اونچے مقام پر لے گئے نا، مگر وہاں بھی عبد، معبود نہیں ہے وہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شرح صدر بھی ہوا ہے، سینہ بھی کھولا گیا تھا۔ ایک عجیب و غریب بات تھی کہ پورا قلب اطہر باہر نکالا گیا اور پلیٹ کے اندر رکھا گیا، مائع زمزم سے اس کو دھویا گیا اور دھونے کے بعد پھر اس کو اس کی جگہ کے اوپر رکھا گیا۔ یہ حیران کن بات نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ کہیں اس کو دیکھ کر کے کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے درجے سے گھٹا اور بڑھا نہ دے، اس لیے مقام نبوت کی تردید کرنی پڑی۔ اور میں نے اسی لیے اس مسئلے کو بھی چھیڑا کہ خدا کے بعد اگر کسی کی نظر پہنچ سکتی ہے تو کس کے اوپر پہنچ سکتی ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ لیکن یہاں بھی ضرورت تھی اس بات کی کہ آپ کا مقام بہت اونچا، بہت اونچا، اتنا اونچا، اتنا اونچا، اتنا اونچا کہ دنیا وما فیہا مل کر کے بھی اس مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنا زبردست میرا اعتقاد ہے۔ میں کسی بھی صورت کے اندر اس بات کو چھیڑ کر کے کہیں مقام نبوت کو گھٹانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مقام نبوت کا بڑھاوا ہی اس کے اندر ہے کہ آپ کی شان کو مان لیا جائے کہ آپ عبد تھے، مگر اس کے باوجود بھی ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا کے دوسرے عبد اور دنیا کے دوسرے بندے ایسا ایک کارنامہ بھی انجام نہیں دے سکتا ہے کہ نہیں؟ 23 سال کی مختصر سی مدت کہہ لیجئے، 23 سال کی، کیسا مذہب اور کس طرح کا دین اور کیسے اخلاق، کیسی تہذیب اور کیسے کلچر کو اور کیسے لوگوں کے بیچ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کر کے دکھلایا، جبکہ اس طرح کے ذرائع اور اس طرح کے اسباب بھی موجود نہیں تھے۔ آج جیسا سوشل میڈیا ہوتا تو مقام پیغام نبوت کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا، ایسا کچھ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی یہ آواز فاران کی چوٹی سے اٹھی
اور افریقہ کے جنگلوں میں جا کر کے گونجی اور وہاں سے صدائے بازگشت کی طرح وہاں سے وہ آواز ریباؤنڈ ہوئی اور ریباؤنڈ ہو کر کے ہندوستان کے ان ہمالیوں کو جا کر کے ٹکرائی ہے، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہمالیہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تپسیا کرنے والے سادھوؤں کو بھی کہہ لیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے لا الہ الا اللہ کی چوکھٹ پر سر رکھنے کے اوپر مجبور کیا ہے۔ اتنا اونچا مقام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ یہ تو مختصر سی بات ہو گئی، لہذا عبد بنانا ہی اور عبد رکھنے میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اونچا مقام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پہلے سے کہہ دی، ہر چیز میں برداشت کر سکتا ہوں، مگر نبوت کو نبوت کے درجے میں رکھو، رسالت کو رسالت کے درجے میں رکھو، اور میں معبود ہوں مجھے معبودیت کے درجے میں رکھو۔ خبردار میری چادر کے اندر کسی اور کو داخل مت کرنا، حتیٰ کہ نبی مرسل بھی میرے اس مقام تک آ نہیں سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں کسی بھی صورت میں اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دھوبن عورت نے اللہ کی توحید سکھلا دی۔ ایک دھوبن نے، دھوبی کی بیوی کو دھوبن کہا جاتا ہے، ایک دھوبن نے مجھے توحید سکھلائی، اللہ کا ایک ہونا سمجھایا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیسے کہ دھوبن نے آپ کو توحید سکھلائی؟ فرمایا کہ ہاں مجھے دھوبن نے توحید سکھلائی۔ گرمیوں کا موسم تھا اور گرمیوں کے موسم میں اس زمانے میں پنکھے تو تھے نہیں نا، ایئر کنڈیشن، ہاں ایئر کنڈیشن میں بھی اب ہم کو نماز پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، گرمی یہاں پر بھی ہم کو مار رہی ہے۔ خیر، اتنی ساری سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے کے لیے دی رکھی، کیا بندہ کوئی بہانہ نکال سکتا ہے؟ کوئی بہانہ وہاں پر چلنے والا نہیں ہے۔ جتنے بہانے بنا سکتے تھے ان تمام بہانوں کا کہہ لیجئے کہ دروازہ بند کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولتیں پہنچا کر کے۔ خیر، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ایک دھوبن نے آپ کو توحید سکھلائی؟ اتنا بڑا ولی کامل جنید بغدادی، آپ دیکھیں تو صحیح کتنا اونچا مقام، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ ان کا مقام بیان کرتا۔ فرمایا کہ ہاں بہت سخت گرمی تھی اور گرمی کے موسم کے اندر مجھے قرآن کی تلاوت کرنی تھی، گھر کے اندر میں بیٹھ نہیں سکتا تو میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر چلا گیا اور گھر کی چھت پر بیٹھ کر کے میں نے تلاوت کرنا شروع کیا۔ اتنے میں چونکہ دھوبن میرے پڑوس میں رہتی تھی، ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں کچھ آواز بلند ہو گئی، اور آواز اس قدر بلند ہو گئی کہ گویا مجھے قرآن پڑھنے میں ڈسٹرب ہونے لگا۔ میں نے پوچھا کہ جناب خیریت سے تو ہو، کیا ہوا؟ دھوبی سے پوچھ لیا۔ دھوبی نے اور دھوبی کی بیوی نے مل کر کے حضرت والا سے گویا کہ اپنا جو مقدمہ تھا وہ سامنے پیش کر دیا کہ ہوا کیا؟ کہ ہوا ایسا کہ حضرت میں اس کی بیوی ہوں اور میں نے زندگی بھر اس کا ساتھ نبھایا ہے، ہر تکلیف میں اس کے ساتھ شریک رہی ہوں، ہر مشقت کے اندر میں نے اس کا ساتھ دیا ہے، میں نے سادہ زندگی گزاری ہے اور بہت تکلیف والی اس کے ساتھ رہ کر کے میں نے زندگی گزاری ہے۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے، مجھے بتائے تو صحیح، میں آج بھی اس کے ساتھ اتنی مشقت اور اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے رہنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں ہرگز یہ پسند نہیں کروں گی کہ وہ کسی اور بیوی کے ساتھ شادی کرے اور اس کو میرے ساتھ بھی رکھے، میں کسی دوسری بیوی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ قصہ تو اس کا سن لیا اور فوراً میری نظر قرآن کریم کے اوپر پڑی تو کیا آیت لکھی ہوئی تھی؟ جہاں نظر پڑی وہاں پر آیت کریمہ تھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے اللہ، ایک دھوبی کی بیوی جس کو دھوبن کہا جاتا ہے، وہ جب اپنی محبت کے اندر کسی دوسرے کی محبت کی دخل اندازی کو پسند نہیں کرتی، اے اللہ تو کتنا عظیم ہے اور تو کتنا بڑا ہے، تیری محبت کے اندر کسی دوسرے کی محبت داخل ہو جائے یہ تو کیسے پسند کرتا ہے؟ یہ وہ بات تھی جس بات کے اوپر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے توحید سمجھ میں آ گئی کہ ایک دھوبن، ادنا سی دھوبن اپنے ساتھ ایک محبت ہو چکی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اس محبت کو وہ تقسیم کرنا نہیں چاہتی اور اس میں کوئی دوسرا آ جائے اور ڈرار پیدا کرے، یہ چیز اس کو کسی بھی صورت کے اندر پسند نہیں ہے۔ تو رب العالمین کو جو یکتا ہے، جو تنے تنہا ہے، اس کی توحید کے اندر کوئی شرک کرتے ہوئے کسی دوسرے کو داخل کر دے یا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھ لے، اس کو یہ چیز کیسے پسند آ سکتی ہے؟ جبکہ اس نے قرآن میں کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ہر چیز مجھ سے برداشت ہو سکتی ہے مگر میری محبت کے اندر کسی دوسرے کی محبت کو داخل کر دیا جائے، یہ چیز میں کسی بھی صورت کے اندر برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔
یہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے توحید ایک عورت نے سکھلائی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے توحید ایک عورت نے سکھلائی۔ لوگوں نے ان سے بھی پوچھا کہ حضرت وہ کیسے، وہ بھی بتائیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک عورت برقع نشین پردے میں میری خدمت میں آئی اور آ کر کے اس نے یہ مجھ سے درخواست کی کہ حضرت آپ مجھے ایک فتویٰ لکھ دیجئے۔ پوچھا کیا فتویٰ لکھ کر کے دوں؟ فرمایا کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے اس کے حرم کے اندر کوئی دوسری بیوی داخل ہو جائے۔ آپ ایک مسئلہ اور فتویٰ لکھ دیجئے کہ دوسری بیوی کرنا حرام ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جناب اسلام نے 4 بیویوں کی اجازت دے رکھی ہے، اور ایک مرد اگر اپنی ضرورت کی بنیاد کے اوپر کوئی دوسری عورت کرے تو اس میں حرج کیا ہے؟ شریعت کے اندر جائز ہے۔ میں کیسے یہ لکھ کر کے دے سکتا ہوں تجھے کہ 4 بیویاں دوسری بیوی کرنا ناجائز ہے؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ حضرت شریعت رکاوٹ بن رہی ہے اور شریعت آر بن رہی ہے۔ اگر شریعت کا خیال نہ ہوتا اور مجھے پردہ ہٹانے کی اجازت ہوتی تو میں اپنا پردہ ہٹا لیتی اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر دیتی۔ آپ میرے حسن اور جمال کو اگر ایک مرتبہ دیکھ لیتے تو مجھ جیسی حسین اور جمیل عورت کے ہوتے ہوئے کون شخص ہو سکتا ہے جو دوسری بیوی کرنے کے لیے تیار ہو؟ آپ ضرور یہ فتویٰ مجھے لکھ دیتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہہ کر کے وہ عورت تو چلی گئی، لیکن میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ تو کتنا حسین اور کتنا جمیل ہے، میرا پروردگار کتنا حسین اور کتنا جمیل ہے، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ ایک عورت اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر اور اپنے جمال کی بنیاد کے اوپر اپنے ساتھ کسی دوسری کو پسند نہیں کرتی ہے۔ میرا پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر طرح سے صاف ستھرا ہے، طیب ہے، نظیف ہے، پاکیزہ ہے، اور اس کے اندر جمال ہر اعتبار سے بڑا پڑا ہے۔ بھلا اتنا جمیل اور اتنا حسین رب اپنی خدائی کے اندر کسی دوسرے کی خدائی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہی سے مجھے کیا سمجھ میں آئی؟ توحید سمجھ میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی توحید کے انداز بہت ہی نرالے ہوا کرتے ہیں اور بہت ہی انوکھے ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام کے اوپر فرمایا کہ ہر درخت اور ہر پودے کے ایک ایک پتے کے اندر، ہر درخت اور پودے کے ایک ایک پتے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی معرفت کا ایک دفتر بسا ہوا ہے، ایک دفتر بسا ہوا ہے۔ ایک پتا آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اس پتے کے اندر بھی آپ کو اللہ کے ایک ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی نظر آئے گی، ایک ہونا نظر آئے گا اس کا۔ آپ پتجھڑ کے موسم کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، درختوں کے اوپر پتجھڑ کا موسم جب آتا ہے، موسم جو ہم پانکھر رتو جس کو کہتے ہیں، وہ جب آتی ہے تو تمام درختوں کے پتوں کو اڑا کر کے بکھیر دیا کرتے ہیں، لیکن چند ہی دن پھر گزرتے ہیں، پھر دوبارہ وہی درخت اور اس کے اوپر پتے لہلہانا شروع کر دیتے ہیں۔ بتاؤ کبھی 2 خدا ہو تو ایسا ممکن ہے؟ ایک سے زیادہ ہو تو کبھی ایسا ممکن ہے؟ وہ بھی ہر وقت اسی خدا کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے بہت سارے صوفیوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ درخت اور یہ گیا اور یہ سبزے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کسی اور کی تسبیح کو بیان نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رتو کے اندر ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ایک موسم ایسا آتا ہے کہ ان کو ایک دم سے اسی تسبیح پڑھنے کی بنیاد کے اوپر لہلہاتا کر دیا کرتا ہے، تر و تازہ کر دیا کرتا ہے، اس لیے کہ ایک درخت بھی جانتا ہے کہ مجھے بنانے والا اور مجھے پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ ہر زمین ہے، ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، زمین کا ایک ایک پتا اور بوتا زمین سے جب بھی نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہی نغمہ پڑھتے ہوئے نکلتا ہے اور ایک ہی گیت گاتے ہوئے نکلتا ہے کہ وحدہ لا شریک، مجھے وجود دیا اسی ایک نے دیا، مجھے جب وہ کاٹے گا تو وہی ایک کے اشارے سے، مجھے خشک بھی ہونا ہے تو اسی ایک کے اشارے سے خشک ہونا ہے۔ ہر
किया है कि अज़्ज़मी मी रोयत वहदहू ला शरीक लहू गोयत। इसलिए ये लेसन दे दिया गया क़यामत तक आने वाले इंसानों को कि पढ़ो और खूब पढ़ो और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ो कि इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद तलब करते हैं इंशाअल्लाह। व इय्याका नस्तईन के सिलसिले में आइंदा कल गुज़िश्ता काफ़ी लंबा वक्त हो गया था, तो आज मैंने सोचा कि मुख्तसर कर दुरूद शरीफ पढ़। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ़्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यित ताहिरिज़ ज़किय्य सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़क्कु बिहल कुरब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मख्तलफ़ल मलवान व तआक़बल असरान व कर्ररल जदीदान व इस्तक़ल्लल फ़रक़दान व बल्लिग़ रूहहु व अरवाह अहलि बैतिही मिन्ना तहिय्यत व सलाम व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरुद्दुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु अंत रब्बुल अर्शिल करीम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु व अबूउ लका बिनिअमतिका अलय्या व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुद्दुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर लना फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुद्दुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर लना फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुद्दुनूब इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल करीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल मुनाफ़िक़ीन। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फ़िर ली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अतिक़ रिक़ाबना मिनन नार अल्लाहुम्मा अतिक़ रिक़ाबना मिनन नार अल्लाहुम्मा अतिक़ रिक़ाबना मिनन नार। अल्लाहुम्मा आतिना अफ़्ज़ल मा तु'ती इबादकस सालिहीन मिन फ़ज़लिक। अल्लाहुम्मा आतिना अफ़्ज़ल मा तु'ती इबादकस सालिहीन मिन फ़ज़लिक। अल्लाहुम्मा आतिना अफ़्ज़ल मा तु'ती इबादकस सालिहीन मिन फ़ज़लिक। अल्लाहुम्मा नक़्क़िना मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़स सौबुल अब्यदु मिनद दनस। अल्लाहुम्मा बाइद बैनना व बैन ख़तायाना कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा बाइद बैनना व बैन ख़तायाना कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा इजअलना लक ज़क्कारा अल्लाहुम्मा इजअलना लक शक्कारा अल्लाहुम्मा इजअलना इलैका तव्वाबा। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनत तव्वाबीन वजअलना मिनल मुततह्हिरीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनत तव्वाबीन वजअलना मिनल मुततह्हिरीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनत तव्वाबीन वजअलना मिनल मुततह्हिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फ़िर अल्लाहुम्मा रब्बिग़फ़िर वरहम वतजावज़ अम्मा तअलम। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फ़िर वरहम वतजावज़ अम्मा तअलम। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फ़िर उम्मत मुहम्मद अल्लाहुम्मा तजावज़ अन उम्मत मुहम्मद अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم دمر ديارهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم وامحو آثارهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تشمت بنا الأعداء، اللهم لا تشمت بنا الأعداء، اللهم لا تشمت بنا الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، زندگی کی بدعمالیوں سے درگزر فرما دے. اے اللہ جان کر انجان کر بہت گناہ کیے ہیں. اے اللہ قدم قدم پر تجھے ناراض کیا ہے. اے اللہ نفس نفس پر تیری نافرمانیاں کی ہے. اے ربا معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ وہ کون سا چھوٹا اور بڑا گناہ نہیں جو ہم نے اور ہمارے معاشرے نے نہ کیا ہو. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ بخشش کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ہم تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ آج تیرے دربار میں بیٹھ کر کے، اے اللہ اتنے پیارے اور سہانے وقت میں بیٹھ کر کے کہ جو تیری قبولیت کا وقت کہا جاتا ہے، اے اللہ کسی بھی کار خیر کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہے اے اللہ اسے تو قبول فرماتا ہے. اے اللہ اس ایک کار خیر کے بعد جو تیری نظر میں پتہ نہیں کار خیر ہے بھی کہ نہیں، اللہ اس امید کے ساتھ تیرے سامنے اے اللہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. ہمیں معاف فرما دے اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے. ان تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ بہت کمزور ہے، بشر ہے، انسان ہے. اے اللہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، بار بار توبہ کرتے ہیں اور بار بار ٹوٹ جاتی ہے. اللہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے، اللہ بار بار توبہ کر کے بار بار ٹوٹ جاتی ہے. اللہ توڑ دیتے ہیں. اللہ تمہیں معاف فرما دے. اے اللہ استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ استقامت بہت بڑی نعمت ہے. اے اللہ اس نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ نیکیوں کا شوق پیدا فرما. اے اللہ نیکیوں کا ذوق پیدا فرما. اے اللہ جذبات پیدا فرما اور اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے. اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے، اس سے بچنے اور ہمیشہ کے لیے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ایک سبحان اللہ بھی تیری توفیق کے بغیر کہہ نہیں سکتے ہیں، ایک معمولی گناہ سے بھی تیری توفیق کے بغیر بچ نہیں سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ تیری دی ہوئی طاقت سے کر سکتے ہیں اور تیری دی ہوئی طاقت سے بچ سکتے ہیں. اے اللہ ہمیں کرنے کی طاقت دے دیجئے اور بچنے کی بھی طاقت دے دیجئے. اے اللہ اپنا بنا لے، اے اللہ اپنا بنا لے. اے اللہ ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے. اے اللہ ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے. اے اللہ مانگنا تک نہیں آتا ہے اللہ ہمیں. اے اللہ ہمیں مانگنا تک نہیں آتا ہے، اور اگر آتا بھی ہے تو کس منہ سے مانگے. اللہ زبان تیرے خلاف اور تیرے نبی کی سیرت کے خلاف اور تیرے احکام کے خلاف اتنی بولی ہے اور اتنی بکواس کی ہے، اتنی گندی ہو چکی
چکی ہے اللہ کہ اس زبان کے ذریعے تیرے سامنے درخواست بھی ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں اللہ. یہ ہاتھ ہمیشہ گناہ کے اندر اٹھے ہیں, یہ قدم ہمیشہ اے اللہ گناہ کی طرف چلے ہیں. اے اللہ اس قدم کے ذریعے ہم تیرے پاس آ نہیں سکتے ہیں اور ان ہاتھوں کو تیرے دربار میں پھیلا نہیں سکتے ہیں, لیکن اے اللہ ہم تو بہت نالائق ہیں, اے اللہ ہم تو بہت بے شرم ہیں, اے اللہ ہم بے شرم ہی صحیح لیکن آج اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے تیرے حضور معافی کی درخواست کرتے ہیں. اللہ کچھ بھی ہے تیرے بندے تو ہیں اللہ, کچھ بھی ہے تیرے کلمہ پڑھنے والے تو ہے اللہ, اے اللہ کچھ بھی ہے ایک ایمان کی چنگاری تو موجود ہے اللہ, ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمارے حال پر رحم فرما, ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی جائز تمنائیں پوری فرما, حاضرین مجلس کو قابل بھی بنا دے, قبول بھی کر لے. اے اللہ قابلیت اور قبولیت تیرے قبضے قدرت میں ہے. اے اللہ یہ دونوں چیزیں ساتھ کی ہو تو کام بنتا ہے, صرف قبولیت سے بھی کچھ نہیں, صرف قابلیت سے بھی کچھ نہیں. اے اللہ قابلیت اور قبولیت دونوں چیزیں ہوتی ہے تو انسان کو دنیا میں کام کر گزرتا ہے. اے ربا دونوں چیزوں سے ہم خالی ہیں, اے اللہ دونوں چیزوں سے ہم خالی ہے. اے اللہ یہ سب چیزیں تیرے خزانے سے ملا کرتی ہے, اے اللہ تیرے خزانے سے مانگ کر ملا کرتی ہے. اے اللہ قبولیت سے اے اللہ منوانی پڑتی ہے, اے اللہ کروانی پڑتی ہے. اے اللہ ہمارے پاس وہ چیز ہی نہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں اس کو پیش کر کے اپنے آپ کو قبول کروا سکے, بس تیرے رحم و کرم پر, اے اللہ تیرے رحم و کرم پر اور تیرے فضل کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے ہیں اللہ, اور تیرے ہی اوپر سہارا لگائے ہوئے ہیں اللہ. ہر اعتبار سے ہمیں قبول فرما لے, ہر اعتبار سے ہمیں قبول فرما لے. ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما لے, ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ریاکاری اور دکھلاوا ہمارے ایک ایک عمل کو گن کی طرح کھا کر کے ختم کر رہا ہے. اے اللہ ریاکاری سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ غرور و گمن سے ہماری حفاظت فرما, تکبر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اخلاص پیدا فرما دے, للہیت پیدا فرما دے, تواضع پیدا فرما دے, ہر اعتبار سے سادگی پیدا فرما دے. اے اللہ حاضرین مجلس کی جو نیک آرزویں ہیں پوری فرما دے. اللہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ان کی کیا کیا تمنائیں ہیں. اے اللہ بہت سے ہوں گے جو اپنی درخواست کرنا چاہتے ہیں, مارے شرم کے وہ درخواست نہیں کر پاتے, لیکن اے اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, انسان کے دلوں کے وساوس اور خیالات تک تیری رسائی ہے. اے اللہ ہر ایک کے دل کے بھید کو تو جانتا ہے. اے اللہ جن کی جو جائز اور نیک تمنائیں ہوں, اے اللہ ہر ایک کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دے. اے اللہ اولاد کے خواہش مند ہیں, اے اللہ انہیں اولاد نصیب فرما دے. اولاد نرینہ کے متمنی کو اولاد نرینہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری اولاد ہے, تو نے ہمیں اے اللہ اولاد دے کر کے بھی ایک بہت بڑا امتحان میں مبتلا کر دیا ہے. اے اللہ تو نہ دے کر کے بھی امتحان لیتا ہے اور تو دے کر کے بھی امتحان میں مبتلا کرتا ہے کہ ہم تربیت کر پاتے کہ نہیں کر پاتے. اے اللہ بے شک ہم تربیت میں کمزور واقع ہوا ہے. اے اللہ تو ہی صحیح ان کی تربیت فرما دے. اے اللہ تو ہی صحیح ان کی تربیت فرما دے. اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ عالم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے, تیرے دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے ہمارے بچے کو وقف کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ دنیا کی ضرورتوں سے کہیں زیادہ تیرے دین کی سرفرازی کے لیے ہماری ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں تیرے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ, تیرے دین کو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ, یہ تو ہم بخشے جائیں گے اللہ, یہ تو ہمارا کام بن جائے گا اللہ, یہ تو ہماری بگڑی بن جائے گی اللہ. ہماری ایک تو کیا دسیوں اولاد بھی ہو تو اللہ تیرے دین پر لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. بے شک ہمارا ایمان ہے, رزق مقدر میں لکھا ہے, نہ کم مل سکتا ہے نہ زیادہ مل سکتا ہے اللہ, جتنا لکھا ہے اتنا مل کر کے رہنے والا ہے. عافیت کے ساتھ رزق بھی عطا فرما دے, لیکن ساتھ ساتھ ہم سب کو ہماری اولاد کے ساتھ بلکہ ہماری نسلوں تک کو تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ جس مشغلے میں تو نے لگایا, ہمارے ماں باپ کو جس مشغلے میں لگانے کی تو نے توفیق دی, اے اللہ ہزار نہیں لاکھوں نہیں, اے اللہ اربوں خربوں بھی مرتبہ تیرا شکریہ ادا کرے کم ہے. اللہ اس مشغلے کے اندر جو چین اور سکون ہمیں
ہمیں مل رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی اور مشغلے میں اتنا چین اور سکون ہم نہ پاتے اللہ، کس منہ سے اور کس زبان سے، اور زبان کے ساتھ ساتھ ہے اللہ جسم کے کون سے عضو سے تیرا شکر ادا کرے اللہ، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں اللہ، بس اتنا ہے اللہ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اتنا اچھا مشغلہ عطا فرمایا اور تو ہی عطا کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ بس اب اتنی سی بات ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے، اللہ اس کو قبول فرما لے اور موت تک اس میں لگائے رکھ، موت تک اس میں لگائے رکھ۔ اے اللہ ہمارے مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، اللہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، مصیبت زدوں کی مصیبتیں ختم فرما دے۔ اے اللہ ہر اعتبار سے ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اکابرین امت کے درجات کو بلند فرما، ہمارے وہ اساتذہ کرام جنہوں نے ہمارے پیچھے اللہ رات دن ایک کر کے خوب محنت کی ہے، ان میں سے بعض تو وہ ہے جو تیری آغوش میں آ چکے ہیں اللہ، ان کو اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما کر اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ وہ اللہ جو بقید حیات ہے انہیں عافیت والی زندگی نصیب فرما، انہیں عزتیں نصیب فرما، اے اللہ انہیں سرفرازی نصیب فرما، اے اللہ یہ تھوڑی بہت جو کچھ بھی ہے وہ انہی کا صدقہ ہے اللہ، انہی کی محنتوں کا صدقہ ہے، انہی کی تواضع کا صدقہ ہے، اے اللہ انہی کی اے اللہ رات کے اندھیرے کی دعاؤں کا یہ صدقہ ہے کہ کچھ بول رہے ہیں اور لوگ ہم کو سن رہے ہیں اللہ، کیا ہم بدلہ دے سکتے ہیں اللہ، ان کے حق میں صرف ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ انہیں دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرما، اے اللہ دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرما، ذلتی سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، ذلتی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے پیچھے محنت کرنے والے، ہمارے دوست احباب، ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے اور ہماری طالب علمی کے زمانے میں ہمارے پیچھے جنہوں نے جو دام درہم سکون تعاون فرمایا، اے اللہ ان میں سے جو تیرے پاس آ چکے ہوں اور جو حیات ہے ہر ایک کے ساتھ تو اپنی شان کے مطابق معاملہ فرما، ہر ایک کے ساتھ تو اپنی شان کے مطابق معاملہ فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے عافیت و ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، جب موت آئے تو عافیت والی موت اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، عالم اسلام کے حکمرانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما، یا عالم اسلام کو ایسے حکمران عطا فرما جو صحیح سمجھ والے ہوں، اسلامی سوچ والے ہوں، سیرت کے ڈھانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں اور سیرت و صورت اور سیرت و سنت کے مطابق اے اللہ تیرے قرآن کو نافذ کرنے والے ہوں، ایسے حکمران اے اللہ عالم کو عطا فرما، خصوصاً عالم اسلام کو عطا فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت مقدر فرما، اے اللہ بار بار یہ زیارت کی سعادت ہمیں نصیب فرما، اے اللہ روضہ رسول پر مقبول صلاۃ و سلام پیش کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شائن شان عطا فرما۔ اے اللہ اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، وہ جو مانگتے ہیں اپنے حق میں امت کے حق میں ان کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول فرما، انبیاء اولیاء شہداء صدیقین صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں قبول فرما۔ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔